ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم दिल नशी दिलरुबा है मुहम्मद का नाम। मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, जब तक तुम उन्हें थामे रहोगे हरगिज़ गुमराह नहीं होंगे। एक अल्लाह ताला की किताब और दूसरे मेरी सुन्नत। إنا كذلك نجزي المحسنين ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين سبحان الله. الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين سبحان الله. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العظيم صدق الله. कई महीनों के बाद हज़रत मुफ्ती साहब को आज सुनने का मौका मिल रहा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। दिल नशी दिलरुबा है मुहम्मद का नाम। सुभान अल्लाह। दिल नशी दिलरुबा है मुहम्मद का नाम। किस कदर पुरज़िया है मुहम्मद का नाम।
کس قدر پرزیا ہے محمد کا نام، لب ہے جب ملتے الفت سے ایک دوجے کو، بے شک لب ہے جب ملتے الفت سے ایک دوجے کو، تب ہی ہوتا ادا ہے محمد کا نام۔ محمد کا سبحان اللہ، نام، سبحان اللہ۔ دل نشین دل ربا ہے محمد کا نام، سبحان اللہ۔ غم کے ماروں سیاہ کاروں بیماروں کی، غم کے ماروں سیاہ کاروں بیماروں کی، دھڑکنوں میں بسا ہے محمد کا نام، دل نشین دل ربا ہے محمد کا نام، بندگی خدا کی طرف کھینچتی، بندگی خدا کی طرف کھینچتی، ایک مبارک صدا ہے محمد کا نام، دل نشین دل ربا ہے محمد کا نام، کلمہ قرآن میں اپنی آذان میں، کلمہ قرآن میں اپنی آذان میں، رب نے کیسے جڑا ہے محمد کا نام، دل نشین دل ربا ہے محمد کا نام، کلمہ قرآن میں اپنی آذان میں، کلمہ قرآن میں اپنی آذان میں، رب نے کیسے جڑا ہے محمد کا نام، بعد رب احد حشر میدان میں، بعد رب احد حشر میدان میں، ایک شفیع آسرا ہے محمد کا نام، دل نشین دل ربا ہے محمد کا نام، کل نبیوں میں رب نے چنا آپ کو، بے شک کل نبیوں میں رب نے چنا آپ کو، ناموں میں پھر چنا ہے محمد کا نام، ناموں میں پھر چنا ہے محمد
محمد کا نام، جھونکا ٹھنڈی ہوا کا مجھے چھو گیا، جھونکا ٹھنڈی ہوا کا مجھے چھو گیا، میں نے جب بھی لکھا ہے محمد کا نام صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں نے جب بھی لکھا ہے محمد کا نام، دل نشین دل روبا ہے محمد کا نام، سبحان اللہ سبحان نام لیوا ہے ارشد صحابہ کا تو، نام لیوا ہے ارشد صحابہ کا تو، یہ سیلے میں ملا ہے محمد کا نام صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سیلے میں ملا ہے محمد کا نام، سبحان اللہ سبحان دل نشین دل روبا ہے محمد کا نام، کس قدر پرزیا ہے محمد کا نام۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ محسن مدارس حضرت مولانا شمیع محمد صاحب مظاہری کی جانب سے مفتی صاحب کی خدمت میں نذرانہ ہے، جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہانہ مجلس بعنوان قرآن حکیم اور ہماری ذمہ داریاں، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب اور دوسرے میری سنت۔ قرآن کے حقوق۔ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی نعمت و رحمت ہے جس پر بندہ مومن کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہنا چاہیے، اور شکر گزاری کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے حقوق کی رعایت کی جائے، اور قرآن کے 5 بنیادی حقوق ہیں۔ نمبر 1 قرآن پر ایمان لانا، نمبر 2 قرآن کا تلاوت کرنا، نمبر 3 قرآن کو سمجھنا، نمبر 4 قرآن پر عمل کرنا، نمبر 5 قرآن کی تبلیغ کرنا۔ قرآن پر ایمان۔ قرآن پر ایمان یہ ہے کہ بلا چون چرا دل و زبان سے یہ اقرار و تسلیم کرے کہ قرآن اللہ کی آخری سچی کتاب ہے جو اس نے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، تاکہ لوگ اس سے ہدایت پا سکیں، اس کے ہر حکم، ہر بات، ہر خبر اور ہر حرف پر یقین و ایمان رکھے کہ یہ بلا شک و شبہ اللہ کا کلام ہے جس میں ذرہ برابر تبدیلی ممکن نہیں۔ ایک یہودی عالم مسلمانوں کی ایک بستی میں گیا، گاؤں کے باہر ایک چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا ہے، سوچا دیہاتیوں کو بہکانا زیادہ آسان ہے۔ اس نے چرواہے سے کہا، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اگر وہ آیتیں جو بار بار دہرائی گئی ہیں قرآن سے ہٹا دی جائیں تو اس کا یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ مسلمان چرواہے نے کہا، بھائی تم کہہ تو صحیح رہے ہو، ڈبل آیتیں اگر ہٹائی جائیں تو یہی اصول ہر جگہ ہونا چاہیے، لہٰذا لاؤ میں تمہاری ایک آنکھ نکال دیتا ہوں، 2 آنکھوں کی کیا ضرورت، ایک ہاتھ، ایک پاؤں اور ایک کان کاٹ دیتا ہوں، 2 کی کیا ضرورت۔
یہودی نے سنا تو جان بچا کر بھاگا کہ دیہاتی مسلمان کا قرآن پر کیسا مضبوط ایمان ہے۔ آج قرآن و حدیث پر ایسے ہی پختہ ایمان کی ضرورت ہے، یہ نہیں کہ نیٹ پر کسی نے کچھ ڈالا اور ہم شک میں پڑ گئے۔ قرآن کریم کی تلاوت۔ قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ روزانہ اس کی تلاوت کی جائے، صحیح تلفظ، قواعد، تجوید کی رعایت کر کے ٹہر ٹہر کر پڑھا جائے۔ حضرت حبیب الامت رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، اللہ معاف فرمائے، آج ہم نے جہاں ایک دوسرے کے حقوق سلب کرنے کو معمول بنا لیا ہے، وہیں تلاوت قرآن کے حق کو بھی فراموش کیے بیٹھے ہیں۔ پرانے زمانے میں فجر بعد اگر کسی گلی سے گزرتے تو معلوم ہو جاتا کہ یہاں مسلمانوں کے کتنے مکان ہیں، اس لیے کہ ہر گھر سے تلاوت قرآن کی آواز آتی تھی۔ آج عام لوگوں کی بات تو کیا کریں، جن خواص کے سینوں میں اللہ نے قرآن جیسی عظیم نعمت رکھ دی ہے وہ بھی رمضانی حافظ بن کر رہ گئے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس مومن کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے سنترے کی سی ہے جس کی خوشبو بھی اچھی ہے اور ذائقہ بھی اچھا ہے، اور اس مومن کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا اس کھجور کی سی ہے جس میں کوئی خوشبو نہیں ہے اور مزہ میٹھا ہے، اور اس منافق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے خوشبودار پودے کی ہے جس کی بو اور مہک تو اچھی ہے مگر مزہ کڑوا ہے، اور اس منافق کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا اندرائن یعنی ایک قسم کے نہایت کڑوے پھل کی سی ہے جس کی بو بھی اچھی نہیں اور ذائقہ بھی اچھا نہیں۔ حضرت حبیب الامت رحمۃ اللہ علیہ کے خسر محترم حضرت منشی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بچوں کو قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک 80-90 سال عمر کے بڑے میاں ان کے پاس آئے اور کہا، منشی جی ساری زندگی گزر گئی، قرآن نہیں پڑھا، اب بچوں کی شادی وغیرہ سے فارغ ہوں، ڈرتا ہوں اگر مرنے کے بعد اللہ نے معلوم کر لیا کہ قرآن کیوں نہیں پڑھا تو کیا جواب دوں گا، آپ مجھے قرآن پڑھا دیں۔ بڑے میاں کو منشی جی نے نورانی قاعدے سے پڑھانا شروع کیا۔ تقریباً 6-7 ماہ میں ناظرہ قرآن مکمل ہوا۔ خوشی میں وہ مٹھائی لے کر آئے اور اگلے دن فجر میں اعلان ہو گیا کہ بڑے میاں کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن حکیم کو سمجھنا۔ تیسرا قرآنی حق یہ ہے کہ اس کے پیغام کو سمجھیں۔ قرآن فہمی کے بغیر ہدایت نہیں مل سکتی۔ ارشاد باری تعالی ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ابن کثیر فرماتے ہیں آیت کریمہ کے اس حکم سے صاف واضح ہے کہ قرآن میں غور و تدبر کرنا واجب ہے۔ حجت الاسلام حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، پڑھنے سے زیادہ سمجھنا چاہیے۔ ایک شخص پڑھا ہوا ہے اور ایک سمجھا ہوا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ روز قیامت نبی گواہی دیں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول کہیں گے اے رب بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ ابن کثیر فرماتے ہیں قرآن کو سمجھ کر نہ پڑھنا بھی قرآن کو ترک کرنا ہے۔ ایک بار جب حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 رات سے کم میں قرآن ختم کرنے کی اجازت مانگی تو آپ نے منع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن کو 3 رات سے کم میں ختم کرے وہ قرآن کو نہیں سمجھ سکتا۔ حضرت حبیب الامت رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ حقر نے عرض کیا کہ آج کل عربی سے ناواقف لوگ بھی ترجمے والے قرآن یا نیٹ پر تفسیر سرچ کرنے لگے ہیں، کیا یہ عمل درست ہے؟ فرمایا دنیا میں کوئی علم اور فن ایسا نہیں جو اس کے ماہر سے حاصل نہ کیا جاتا ہو۔ بخار میں لاکھ پتہ ہو کہ فلاں دوا سے فائدہ ہوگا، لیکن پھر بھی ہم ڈاکٹر کو دکھا کر دوا لیتے ہیں۔ جو لوگ عربی نہیں جانتے ان کا بذات خود ترجمہ پڑھنا یا نیٹ پر سرچ کرنا درست نہیں۔
قسطنطنیہ جو آج استنبول کہلاتا ہے، جب مسلمانوں نے اسے فتح کرنا چاہا تو بہت سے مسلمان شہید ہو گئے۔ جانی نقصان زیادہ ہونے کی وجہ سے اسلامی لشکر میں بات پھیل گئی کہ قرآن نے حکم دیا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، لہٰذا جب تک فتح یقینی نہ ہو تو حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ لشکر میں موجود صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو جب معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا تم لوگوں نے آیت کا مطلب بالکل غلط نکالا ہے۔ پوری آیت ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی راہ خدا میں خرچ نہ کرنا خود کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جب صحابہ اور تابعین کے دور میں قرآن سمجھنے کے لیے ایکسپرٹ کی ضرورت تھی تو اب کیوں نہیں ہے؟ اب تو اور زیادہ علماء اور مفسرین کی ضرورت ہے۔ ترجمہ کسی عالم سے پڑھیں۔ مشہور تابعی حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے 30 مرتبہ قرآن پڑھا اور 3 مرتبہ اس طرح پڑھا کہ ہر آیت پر ٹہر جاتے اور معلوم کرتے کہ یہ آیت کس بارے میں نازل ہوئی۔ قرآن پر عمل، قرآن کا چوتھا حق یہ ہے کہ اس کے احکامات پر عمل کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قرآن کی کما حقہ تلاوت یہ ہے کہ بندہ قرآن کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھے اور اسے ویسے ہی پڑھے جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے اتارا ہے۔ حضرت حبیب الامت رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال میں ہے کہ آج حلال و حرام کے تصور کے دائرے بھی محدود و مسدود ہو گئے ہیں۔ جب کوئی لفظ حرام بولتا ہے تو ہر سننے والے کے ذہن میں سود، شراب، زنا اور مردار وغیرہ کا تصور ضرور آتا ہے، مگر حقوق و فرائض، تعلقات و معاملات میں بھی بے شمار باتیں حرام ہیں۔ جس طرح مردار کھانا حرام ہے، غیبت کرنا بھی اسی طرح حرام ہے۔ ہمارے معاشرے کے بے شمار افراد شراب خوری کو یقیناً گناہ سمجھتے ہیں، مگر ان کے نزدیک جھوٹ بولنا، بدعہدی کرنا، مکر و فریب دینا، کسی کے ساتھ بدسلوکی کرنا اور کسی کا حق مارنا وغیرہ چیزیں گناہ کے کام نہیں۔ عوام تو عوام، خواص، بہنوں اور بیٹیوں کو حق دینے کے لیے تیار نہیں۔ الامان الحفیظ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم قرآن میں غور و فکر یہ نہیں کہ حروف تو یاد کریں مگر حدود کو پامال کریں۔ بعض ختم قرآن کرنے والوں کے اخلاق و کردار میں قرآن کا کوئی اثر دکھائی نہیں دیتا۔ قرآن کی تبلیغ، قرآن کریم کا 5واں حق اس کی تبلیغ ہے۔ اللہ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا تاکیدی حکم فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا اس کی تبلیغ فرما دیں، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے اس کا کوئی بھی پیغام نہیں پہنچایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچاؤ خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت حبیب الامت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آج تبلیغ اسلام کے راستے ہم ہی نے بند کر دیے ہیں۔ اسلامی اخلاق ہم میں ہے نہیں کہ کوئی ہمیں دیکھ کر مسلمان ہو جائے، اور قرآن ہم کسی کو پیش نہیں کرتے کہ کافر قرآن کو کیسے ہاتھ لگائے۔ حالانکہ لمس قرآن کا مسئلہ بہت آسان ہے۔ ابن کثیر نے لا یمسہ الا المطہرون کے تحت حضرت قتادہ کا قول نقل کیا ہے کہ جو قرآن عند اللہ ہے اسے صرف پاک لوگ چھوتے ہیں، اور جو دنیا میں ہے اسے نجس، مجوسی اور ناپاک منافق بھی چھوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ تبلیغ میں رکاوٹ ہمارے اپنے بہانے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ان اقوال و ارشادات پر عمل کی اور قرآن کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المتقین فی ظلال وعیون
وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون سورة الإخلاص مكية بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سورة الفلق مكية بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد سورة الناس مكية بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سورة الفاتحة مكية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سورة البقرة مدنية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم دعاء ختم القرآن اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة
اللهم ذكرني منه ما نسيت اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين واجعله لي حجة يا رب العالمين آمين. اس بچے نے پورا قرآن یہیں حفظ کیا ہے. آپ نے محسوس کیا ہوگا پڑھنے میں وہ ابھی انداز نہیں ہے جو ہونا چاہیے. کوشش چل رہی ہے. اس بچے سے اساتذہ بار بار کوشش کرتے رہے اور کافی سدھار آیا. ابھی جب ان کا ختم قرآن ہونے والا تھا میں نے پوچھا کہ بھائی بنگال کے بچے آتے ہیں وہ بنگالی میں قرآن سناتے ہیں شروع میں, آپ کا ایڈریس بہار کا ہے, آپ بہاری میں کیوں نہیں سناتے جی, عربی میں کیوں نہیں سناتے؟ تو اس بچے نے بتایا کہ میں نیپالی ہوں. میں نے کہا پھر تو آپ کو اجازت ہے, اتنا تو آپ اتنا سنا سکتے ہیں. ابھی الحمدللہ کافی سدھار ہے اور انشاءاللہ بہت نیک بچہ ہے. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس کے حفظ کو قبول فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. الا اللہ الا اللہ الا اللہ. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ 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 اللہ. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ 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 اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات, رمضان المبارک کے بعد سے ماہانہ مجلس نہیں ہوئی, لیکن مختصر یہ ہے الحمدللہ رمضان کے بعد سے بھی اور رمضان میں بھی جیسے ہفتواری جو مجلس ہوتی ہے الحمدللہ پابندی کے ساتھ ابھی تک ہوتی رہی, اور روزانہ بعد نماز عشاء بھی ذکر ہوتا رہا. یہ صرف اس لیے اطلاع ہے کہ حضرت کے بہت سارے یہاں خلفاء ہیں تاکہ ان کی دعائیں ملیں. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ یہ تا قیامت اسی طرح سلسلہ چلتا رہے. رمضان کے بعد داخلوں کی وجہ سے اور دوسری وجوہات کی وجہ سے پچھلے ماہ ذکر کی مجلس کا انعقاد نہیں ہو سکا, اور آج جو ہے بہت سارے احباب تک خبر پہنچ نہیں پائی, تاخیر سے پہنچی. کچھ حضرات مصروف ہو گئے, کچھ نہیں آ پائے, اور کچھ حضرات حج میں ہیں. خصوصاً ہمارے اس مجلس کے جو ہیں رونق ہیں حاجی عنایت صاحب, وہ حج میں ہیں, انشاءاللہ آ جائیں گے. جب وہ یہاں ہوتے ہیں تو پابندی کے ساتھ خود اپنے ہاتھوں سے کھانا اتار کر ہم سب کو کھلاتے ہیں. اللہ ان کے سفر کو آسان فرمائے, قبول فرمائے. لیکن بہت سارے احباب نہیں آ سکے, ان کے بدلے اللہ تعالیٰ نے اور دوسرے احباب کو بھیجا, جس میں آج کے مہمان ہمارے محترم اور معظم ہمارے ماموں ہیں حضرت مفسر قرآن حضرت مولانا مفتی ظہیر احمد صاحب قاسمی. حضرت تشریف لائے ہوئے ہیں, اللہ حضرت کے آنے کو قبول فرمائے. اسی طرح سے حضرت مولانا محمود صاحب مظاہری دامت برکاتہم تشریف لائے ہیں, اور ہمارے اس محلے کی شان کہیں گے ہم ان کو, حضرت مولانا ذاکر صاحب. دیکھیے بڑوں کا نام لینا نہیں چاہیے, یہی بتاتے ہیں. حضرت مولانا ذاکر صاحب قاسمی دامت برکاتہم تشریف لائے ہیں, اور حضرت مولانا دوست شعیب صاحب ہیں, اور تیسرے جتنے علماء ہیں. حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب جو ہیں حیدرآباد سے تشریف لائے ہیں, اور بہت سارے احباب ہیں. سب کے نام لینا مناسب نہیں ہے, بے ادبی بھی ہوگی اور وقت کی بھی گنجائش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام کے آنے کو قبول فرمائے. مفتی انعام صاحب
जो हैं ये मेहमान भी हैं, मेज़बान भी हैं, लेकिन ये सबसे पहले चले जाते हैं। मुफ्ती साहब भी आए हैं, मुफ्ती इनाम साहब, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। दुआ के बाद सभी अहबाब से गुजारिश है कि खाने से फारिग होकर तशरीफ़ ले जाएँ। वलिल्लाहिल हम्दु रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्दि रब्बिल आलमीन व लहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिदun ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अनतिल वुजूहु लिल हय्यिल क़य्यूम। या अहदस समदल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि सलातन कामिलतन व सल्लिम सलामन ताम्मन अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तनहल्लु बिहिल रुक़द व तनफरिजु बिहिल कुरब व तुक़दा बिहिल हवाइज व तुनालु बिहिल रग़ाइब व हुस्नुल ख़वातीम व युस्तस्क़ल ग़मामु बिवजहिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि फ़ी कुल्लि लम्हतिन व नफ़सिन बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि बिअददि मा फ़ी जमीइल क़ुरआन हरफ़न हरफ़ा व बिअददि कुल्लि हरफ़िन अल्फ़न अल्फ़ा। अल्लाहुम्मा हदिना फ़ीमन हदैत व आफ़िना फ़ीमन आफ़ैत व तवल्लना फ़ीमन तवल्लैत व बारिक लना फ़ीमा अअतैत व बारिक लना फ़ीमा अअतैत व क़िना वस्रिफ़ अन्ना शर्र मा क़दैत व क़िना वस्रिफ़ अन्ना शर्र मा क़दैत फ़ इन्नका तक़दी व ला युक़दा अलैक इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत व ला यइज़्ज़ु मन आदैत तबारकत रब्बना व तआलैत। नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन व अदख़िलना फिल जन्नति बिल क़ुरआन। अल्लाहुम्मा जअलिल क़ुरआनल अज़ीम रबीअ क़ुलूबिना व नूरा अब्सारिना व जलाअ अहज़ानिना व ज़हाब हुमूमिना व ग़ुमूमिना। रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा या फ़ातिरस समावाति वल अर्दि अंत वलियुना फ़िद दुनिया वल आखिरह तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन व अल्हिक़ना बिस्सालिहीन। रब्बना इग़फ़िर लना व लिवालिदैना व लिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयाना सिग़ारा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल आफ़ियता वल मुआफ़ाता अद-दाइमता फ़िद-दीन वद-दुनिया वल आखिरह वल फ़ौज़ बिल जन्नह वन नजात मिनन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन जहदिल बला व दरकिश शक़ा व सूइल क़दा व शमाततिल अअदा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत-तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका सिह्हता वल इफ़्फ़ता वल अमानता व हुस्नल खुलुक़ि वर-रिदा बिल क़द्र। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल बरसि वल जुनूनि वल जुज़ाम व मिन सय्यिइल अस्क़ाम। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबिय्युका व रसूलुका व हबीबुक सय्यिदुना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़का मिन्हु नबिय्युका व रसूलुका व हबीबुक सय्यिदुना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। या अव्वलल अव्वलीन या आखिरल आखिरीन या राहिमल मसाकीन या अरहमर राहिमीन
یا ذا القوة المتین یا فعالا لما ترید یا حنان یا منان یا ذا الجلال والاکرام یا قدیم الاحسان یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا منعم یا محسن ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہمارے یہاں آنے کو قبول فرما لیجیے، مالک مولا یہاں بیٹھنے کو قبول فرما لیجیے، اس ادارے کو بے حد قبولیت عطا فرمائیے، اے اللہ اس ذکر کی مجلس کو بے حد قبول فرما لیجیے، اے اللہ جو کچھ بھی ذکر و اذکار ہوئے ہیں مولا آپ کی دی ہوئی توفیق سے ہوئے ہیں مولا، عزم بھی آپ ہی نے دیا، ارادہ بھی آپ ہی نے پیدا کیا اور سہولت بھی آپ ہی نے بنائی، اے اللہ اے اللہ اے اللہ جس طرح آپ نے ذکر کی اپنے نام پاک کے لینے کی توفیق عطا فرمائی، ایسے ہی اپنے نام پاک کی لذت عطا فرما دیجئے، اپنے نام پاک کی مٹھاس عطا فرما دیجئے، اپنے نام پاک کی خصوصیات عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیشہ آپ کا نام زبان پر جاری رہے ایسا مقدر فرما دیجئے، ایسا فیصلہ فرما دیجئے، اے اللہ اپنی ذات سے محبت عطا فرمائیے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر سے محبت عطا فرمائیے، اپنے نام لیواؤں میں شامل فرما لیجئے، اے اللہ اہل اللہ میں شامل فرما لیجئے، اہل قرآن میں شامل فرما دیجئے، اے اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرمائیے، مولا خیر مقدر فرما دیجئے، اے اللہ شر سے بچا لیجئے، مالک و مولا دنیا میں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں انسان بستے ہیں رہتے ہیں، سب کے خالق بھی آپ ہیں، مالک بھی آپ ہیں، اے اللہ آپ نے جس لائن کے لیے اے اللہ جس پر لگا دیا وہ لگے ہوئے ہیں، اے اللہ ہم غریبوں کے لیے، اے اللہ ہم کمزوروں کے لیے آپ نے اپنے کلام اپنے دین کے لیے منتخب کیا، اے اللہ اس پر آپ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے مولا، جس طرح اپنے نام پاک سے نسبت عطا فرمائی، جس طرح کلام اللہ سے نسبت عطا فرمائی، جس طرح اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت عطا فرمائی، ایسے ہی ان نسبتوں کی لاج رکھ کر مولا ہم سب کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیجئے، ہم سب کے ماں باپ کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیجئے، ہم سب کے اساتذہ کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیجئے، ہمارے تمام مشائخ کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیجئے، اے اللہ سب علماء اور حفاظ اور قراء اور ائمہ اور مؤذنین اور سب اہل اللہ اور تمام اہل ایمان کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرمائیے، خیر مقدر فرما دیجئے، شر سے بچا لیجئے، اے اللہ یہ ذکر کی مجلس اسے دوام عطا فرمائیے، ہمیشہ یہ ذکر کی مجلس قائم ہوتی رہے ایسا مقدر فرما دیجئے، اور اس ذکر کی مجلس کے انعقاد کے لیے جو حضرات بھی سعی و جد و جہد کرتے ہیں، اے اللہ ان کی سعی اور جد و جہد کو قبول فرمائیے، اے اللہ جو حضرات اس میں دامے درمے قدمے سخنے حصہ لیتے ہیں، اے اللہ سب کی حصہ داری کو قبول فرما دیجئے، اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائیے، ابھی عزیزم نے جو قرآن پاک کے تکمیل کی سعادت حاصل کی ہے، اے اللہ اس طالب علم کو اور ان کے ماں باپ کو اور ان کے اساتذہ کو اور ان کے ادارے کو یا اللہ بے حد قبولیت عطا فرمائیے، سب کو بے حد مبارک فرمائیے، جو بچے یہاں پر پڑھتے ہیں اور جو اساتذہ یہاں پہ پڑھاتے ہیں، جو حضرات انتظام میں مشغول ہیں، اے اللہ سب کی خدمات کو قبول فرما کر اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائیے، اے اللہ
رہبر و رہنما شیخ اور مربی حضرت حبیب الامت نے اور ان کی اہلیہ نے اپنے رفقا کے ساتھ مل کر اس ادارے کی داغ بیل ڈالی تھی، اور انہی کی نگاہوں کے سامنے یہ تناور شجر اور ثمر آور درخت بنا۔ اے اللہ اس درخت کی، اس ادارے کی آبیاری فرمائیے، اے اللہ تا قیام قیامت اسے باقی رکھیے، اور یہاں سے حفاظ اور علماء اور قرہ تیار ہو ایسا مقدر فرما دیجئے۔ اے اللہ اس ادارے کی ساری ضرورتیں اپنے خزانے غیب سے اپنی قدرت سے پوری فرمائیے، مکارہ سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ اس ادارے کے نفع کو عام اور تام فرمائیے، جو مانگا وہ عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا مولا مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے شرف قبولیت عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔